عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے قل هو اللہ احد 21 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں۔ 800 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ 2 گھنٹے بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور بھائی لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجئے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہیں، میسج کرتے ہو، کامنٹس کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسی دولت برسے گی، ایسے دولت کھلے گی کہ آپ پر اللہ پاک اپنے خزانوں کے منہ اس طرح سے کھولیں گے کہ آپ کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر اتنی دولت برس سکتی ہے، کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے تو ایک لفظ یعنی کن کہے اور ہمارے لیے زندگی کی کہہ پلٹ جائے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے اور بے شک اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو آپ کو جب یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ اور آپ کے گھر میں اللہ پاک کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ آپ نے آج کے دن ہی عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور جو مالی پریشانیاں، تنگ دستیاں فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ترتیب سے، اس احتیاط سے یہ عمل کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک دن صرف ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو ویڈیو لازمی دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے اور کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا۔ پیسہ نہیں، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے کہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں جا چلا جا۔ آج یہ حالت ہے آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے۔ جہاں سے آپ گزرتے ہیں ہر کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل دیتا ہے، محلہ بدل لے، تو سمجھ لیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے پیسہ مانگنے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کر بانٹو گے۔ انشاءاللہ ایک ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا، جس کو یہ وظیفہ بتایا، اور جلد ہی وہ مالا مال ہو گیا۔ آپ وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ جب نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی تو مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں گھر میں ادا کر لیں، ساتھ تو نماز جیسے ہی ختم ہوگی، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو ویسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ مجبوری کے تحت اگر آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہیے تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھیں گا ضرور۔ اور کیونکہ پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانیاں جڑ جڑ سے ختم ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ مشکلات ختم ہوگی اور فوری طور پر معجزہ دیکھو گے، اور فوری طور پر آپ کو غیبی مدد ملے گی، دولت ملے گی، آپ کے فوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ کر لیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں۔ اتنی محنت سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے، پھر کیوں نہیں وظائف نہیں کرتے۔ ناظرین، اگر مسلمان قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضروری سیکھیں، اور اس کو ہر روز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اور اپنی زندگی کا مشن معمول بنا لیں۔ جب تک قرآن پاک دیکھ کر
پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ اخلاص تو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ اخلاص کا ہی وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورہ الفاظ چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی صورت ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات بیان کرتی ہے، اور اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ آج ہم اس مختصر صورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور وظائف ہیں اور ہم تک پہنچے تو ہم نے آزمائے، ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو اسی لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ایسے ہیں کہ وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورۃ اخلاص کا ورد کریں، اس گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگا۔ سورۃ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، اور پھر 11 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کمپوٹھیوں کو انگلی سے پکڑ لیں، اور آہستہ آہستہ دونوں بھوؤں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے اوائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اور حمل کے پہلے مہینے میں دیسی جوائن 1 پاؤ کالی مرچ، 1 پاؤ شہد، 1 پاؤ عروج باہ میں ڈال کر سورۃ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد چند الفاظ ہیں، چند سورہ ہے، اس کی بھی تلاوت کریں۔ سورۃ اخلاص کا وظیفہ آپ پڑھ لیں تو چند منٹوں بعد، کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں بہنوں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر اول و آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب فوراً سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص سب سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ حدیث کی روشنی میں توبہ اور استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری باب الاستغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت ہے کہ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6858 میں ہے۔ اگر مرزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، میں دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ توبہ اور استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ
اسے بخش دیتا ہے۔ خواہ لڑائی سے بھاگا ہو، یہ کلمات ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث میں ہے اور صحیح میں ہے، اور امام مصبی نے اس کی موقف کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں اب کیا پڑھیں گے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام مشکلات کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔